بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ دو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن۔ ایک تو وہ سوال زیر بحث آج بھی رہا ہے کہ لاہور کا جلسہ کیسا تھا، کتنے آدمی تھے، یہ سارا کچھ معاملہ۔ لیکن دو ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کے ہی رہنما جاوید لطیف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ جس سے کہنے والے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو کچھ چینلز کہہ رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پارٹی میں سزا اور جزا کے عمل کے حوالے سے بات کی اور ذرا سا ناخوش رہی ہیں وہ لاہور جلسے کے حوالے سے، سمجھتی ہیں کچھ چیزیں تھیں جو اور بہتر ہو سکتی تھی۔ جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا آپ کو دکھائیں گے بھی، اور ہمارے آج کے وہ مہمان بھی ہیں۔ دوسری ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ سینٹ الیکشنز، یعنی کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے، تجزیہ یہ بن رہا تھا کہ صاحب وہ اپنے کارڈز اس طریقے سے کھیل رہی ہے کہ مارچ میں جو سینٹ کا الیکشن لگا ہوا ہے وہ نہ ہو پائے، اس لیے کہ سینٹ الیکشن جب مارچ میں ہو جائے گا اگر، تو جو 65% لوگ یعنی جو لوگ ریٹائر ہوں گے اس میں سے 65% لوگ اپوزیشن کے ہیں، تو سینٹ کے ہاؤس کی بالکل ساخت ہی تبدیل ہو جائے گی اور یہ حکومت کی پوزیشن بہت تگڑی ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ سینٹ کا الیکشن نہ ہونے دیا جائے۔ آج ایک خبر یہ سامنے آئی کہ جناب حکومت سینٹ کے الیکشن تو کرا رہی ہے، بلکہ مارچ میں نہیں، اب تو فروری میں کرا رہی ہے کہ یہ لو بھائی فروری میں کراتے ہیں۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ وفاقی حکومت کے جو ترجمان ہیں یعنی کہ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز صاحبہ نے بات کی، شبلی فراز صاحب نے بات کی، وہ بھی ہمارے آج کے مہمان، ان سے ہی پوچھیں گے شبلی فراز صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، پہلا بھی دیکھ۔ سینٹ کے الیکشنز مارچ میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے۔ سینٹ کا الیکشن ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے۔ شو آف اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینٹ کے انتخابات میں کوئی خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں جناب بک گیا، پیسے چل گیا، یہ سارا معاملہ بہت چلتا تھا، اور اس میں عام طور پہ حکومت وقت ہی جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے، کیونکہ حکومت وقت کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ مینج کر لیتے ہیں۔ ووٹنگ ہوتی ہے خفیہ تو لوگ حکومت کے پلڑے میں زیادہ چلے آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ نہیں جناب سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگا، کوئی خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اپوزیشن سینٹ سے پہلے اگر استعفیٰ دے دے تو کیا اس سے سینٹ الیکشن پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پریسائسلی یہ سوال ہم نے اعتدال احسن صاحب سے پوچھا جو کہ سینئر ترین قانون دان ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ فرض کیجئے کہ 13 مارچ کو ہے سینٹ کا الیکشن، ٹھیک، اس سے 5 دن پہلے اپوزیشن وہ کر دیتی ہے جو سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو تینوں صوبائی ایوان ہیں وہاں سے استعفے دے دیں اور سندھ کا ایوان پیپلز پارٹی ڈیزالو کر دے۔ ایسی صورت میں سینٹ کا الیکشن ڈیلے کرنا پڑے گا یا کیا ہوگا؟ اتنا بڑا تحفہ تو میرا خیال ہے اپوزیشن نہیں دے گی، بڑی حماقت کرے گی اگر اپوزیشن اتنا بڑا تحفہ عمران خان کو دے دے۔ اس سے دیکھیں کیا ہوگا۔ جو تو ہاؤس ڈیزالوڈ ہے اس وہاں سے تو سندھی سینیٹر کی ویکنسیز رہ جائیں گی، اور وہ ان کا جب سندھ کی اسمبلی کا الیکشن اثر نو ہوگا اور ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چیف منسٹر کروائے گا، اس کے بعد وہ سندھ کے ممبر سینٹ میں آئیں گے۔ باقی 3 اسمبلیوں سے الیکٹ کر کے، اور اگر آپ استعفیٰ دے کے باہر چلے گئے تو 100% عمران خان کے الیکٹ ہو جائیں گے، اور عمران خان بندے 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ سینٹ میں ہو جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کون پڑھاتا رہتا ہے پی ڈی ایم والوں کو، ہمارے بزرگوں کو، چاروں اسمبلیوں کی ڈسولوشن ہو جائے تو پھر وہ الیکٹورل کالج نہیں رہتا۔ لیکن الیکٹورل کالج میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، 200 لوگ بیٹھے ہیں یا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے سینٹ کو یا آئین کو۔ تو سینٹ الیکشن کا کیا معاملہ ہے؟ سینٹ الیکشن گورنمنٹ جلدی کیوں کروانا چاہتی ہے؟ سینٹ الیکشن کروا پائے گی یا نہیں؟ اپوزیشن استعفے دے گی یا نہیں؟ اپوزیشن استعفوں یا لانگ مارچ سے الیکشنز کو ڈیلے کروا پائے گی یا نہیں؟ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے دو بہت متعلقہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے جاوید لطیف صاحب، کہ جنہوں نے آج ایک بڑا تگڑا انٹرویو بھی دیا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر ڈسکشن کا باقاعدہ ان دونوں سے آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حکومت پاکستان کے چیف سپوکس پرسن یعنی کہ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز صاحب تشریف فرمائے۔ سر بہت نوازیں، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اور جاوید لطیف صاحب ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون تشریف فرمائے، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر پہلے یہ بتا دیں کہ آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن آپ مارچ کے بجائے فروری میں کروانا چاہتے ہیں، یہ ہیڈ لائن ساری چل رہی ہیں، مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا اعلان، اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ جو الیکشن جو اس وقت جو سینیٹر جو کہ اس وقت جن کی ٹرم ختم ہو رہی ہے وہ 12 تاریخ، بالکل، جس میں آپ بھی شامل ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں۔
اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ 11 کو چونکہ 11 کی رات کو ہمارا ٹرم ختم ہو رہی ہے تو الیکشن بھی 11 کی رات کو ہوں گے. الیکشن ہمیشہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ فروری میں شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ وہ کیا شیڈول جاری کرتی ہے الیکشن کا. یہ ان کا مینڈیٹ ہے. تو حکومت نے کیا طے کیا میرے سوال سے شیڈول کے حوالے سے؟ ہم نے تو دیکھیں الیکشن کے بارے میں ہم نے یہ نہیں طے کیا کہ کس تاریخ کو ہوں گے، بیکاز وہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. یہ بھی دینے گا کہ مارچ کے بجائے فروری میں ہوں گے؟ نہیں، یہ اگین یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے، ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جب بھی الیکشن کرانا چاہیں ود ان دا کانسٹیٹیوشنل لمٹس اور واٹ ایور دا رولز آف بزنس آر. ہم نے تو اس کو زیادہ شفاف بنانے کے لیے شو آف ہینڈ اس میں میں آتا ہوں، یعنی کہ الیکشن کے شیڈول کے حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو پھر یہ کیا ہر جگہ چل رہا ہے مارچ کے بجائے فروری میں کرنا؟ اچھا، اور میں 2 اٹارنی جنرلز کو سن چکا ہوں سابق، عرفان قادر صاحب، اشرف استاد صاحب، دونوں یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت کیسے بتاتی ہے کب ہونا ہے، یہ تو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو پھر یہ ابہام ہے کہ گورنمنٹ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم قبل از وقت سینٹ الیکشنز کرا لیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے. موجودہ حالات کے پیش نظر کہ فروری میں مارچ ہے تو لانگ مارچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. اوکے، تو کلیئرٹی ہو گئی. بالکل. اب شو آف ہینڈز کی بات میں پہلے اپوزیشن سے پوچھ لیتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب، اس فیصلے کو آپ سراہتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کے ہی صفوں کے لیڈران کے بیانات کا انبار ہے کہ جس میں آپ لوگ ابھی بالکل ماضی قریب میں شکوہ کرتے نظر آئے کہ جی ہمارے لوگ توڑ لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ وہ خفیہ بیلٹنگ ہوئی نا تو بس لوگ پھوڑ لیا آپ کے. اب حکومت وقت یہ مثال سیٹ کر رہی ہے کہ نہیں، سینٹ الیکشن سر پر ہے، شو آف ہینڈز کے ذریعے کرائیں گے، چھپ چھپا کے نہیں کرائیں گے. حالانکہ سب سے بڑی بینیفیشری تو اس کی حکومت ہی ہوتی ہے. تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی اس بات کو؟ دیکھیں وسیم بدامی صاحب، جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ شبلی فراز صاحب ان کابینہ کے ممبرز میں سے ہیں جو حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا صبح سے یہ بات چل رہی تھی کہ 1 مہینہ پہلے حکومت وقت جو ہے سینٹ کے انتخابات، جی چاروں طرف ہیڈ لائنز ہیں، مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا اعلان، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یس بالکل، یہ وزراء بھی ان کے یہی بات کر رہے تھے صبح سے. مگر جو قانون دان ہیں، جس طرح آپ نے سابق 2 اٹارنی جنرل کا حوالہ دیا، میں نے بھی سنا، انہوں نے بھی سنا، اور تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور اس کے بعد ہمیں حق ہے، ان کو بھی حق ہے کہ اس کو آپ چیلنج کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب آ جائیں، یہ ہماری کامیابی ہے اور ان کی پریشانی ہے کہ لاہور کا کامیاب جلسہ جو ہے وہ انہیں مارچ سے پہلے انتخابات کروانے پر مجبور کر رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کا چیف اسپوکس پرسن یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ فیصلہ ہی نہیں کیا. ہم ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اگر یہ اچھی بات ہے اور یہ سچی بات ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گھبرا کے مارچ کے بجائے فروری میں الیکشن کرا رہے ہیں؟ اچھا میری بات سنیں نا، بات اچھی ہے مگر سچی نہیں ہے. اچھا، بات اچھی ہے مگر سچی یہ نہیں ہے. سچی وہی تھی جو ہیڈ لائن آپ نے صبح پڑھی اخبارات کی، ہیڈ لائن سنی آپ نے الیکٹرونک میڈیا کی. حکومت کا آفیشل اسپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ طے نہیں کیا ہے، تو آپ کوئی اور کیا تصدیق چاہیے آپ کو پھر؟ وسیم صاحب میں اس سے آگے بھائی آپ ان کے خیال میں نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے، مارچ کے بجائے فروری میں کرانا چاہتے ہیں آپ کے لاہور جلسے سے خوف زدہ ہو کر. اچھا وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس سے کیا ملے گا ان کو؟ ان کے آج اٹارنی جنرل جو موجودہ ہیں انہوں نے آج ان کی پارٹی میٹنگ میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ قانونی جو ہے حق حاصل ہے کہ آپ بیفور ٹائم الیکشن کروا سکتے ہیں، اور اس کے حق میں دلیل ابھی 8 بجے ہماری بحث اس پہ ہوئی، ابھی 8 بجے کے پروگرام جو تھے ان میں ان کے وزراء دلیل بھی دے رہے تھے، اس کی فارمیلٹیز کے بارے میں بات ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں شیڈول کے بارے سے بات ہی نہیں ہوئی. ویری انٹرسٹنگ. اچھا لیکن جو جاوید صاحب بات کہہ رہے ہیں نا، ابھی مجھے بابر اعوان صاحب بھی تھے کامران خان صاحب کے پروگرام میں، وہ کائنڈ آف اس پہ آرگیو ایکسپلین بھی کر رہے تھے کہ کیوں قبل از وقت کروا سکتے ہیں ہم یا کروانا چاہیں گے. تو جاوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزراء باقاعدہ دلائل دے رہے تھے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو ہمارا خیال ہو سکتا ہے یا ہم جو کہہ سکتے ہیں، اسپیکولیشن کر سکتے ہیں یا ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اب جس طرح کہ آپ یہ شو آف ہینڈز کا جو بات ہے اس میں مختلف آ رہے ہیں. صحیح. کوئی کہتے ہیں جی کہ 20ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا ہے کہ آئین کے منافی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے، یہ رائے ہے نا.
اب نہ وہ ہیں کوٹ ہیں. اسی لیے اگر ہم نے یہ جو آج یہ بحث ہماری کیبنٹ میں ضرور ہوئی کہ جس میں اس بل کے بارے میں بتایا گیا کہ جی اس کو اگر ہم نے وہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں. لیگلی ٹھیک ہے کہ ہم ہاؤس کے اس کا جو سینٹ کا جو الیکشن کا جو ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ چاہیے, آیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, آیا سپریم کورٹ سے 186 کے تحت ہم ان سے رائے مانگ لیں. تو یہ اس طرح طے کیا پایا کہ عدالت کے پاس جائیں گے, یہ طے پایا کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے, کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے, کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاوید صاحب پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے تجویز دی ہے, جو کہ چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, اس نے تجویز دی ہے کہ ہم چاہیں تو وقت سے پہلے کروا سکتے ہیں. اور آپ کے خیال میں یہ وقت سے پہلے کروا کے ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیونکہ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو یہ اگر فروری میں کرا لیں گے مارچ والا الیکشن تو اس سے ان کو کیا فائدہ اور آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے لاہور کے کامیاب ترین نشانی ہے جلسہ ہونے کی کہ انہوں نے مارچ سے پہلے انتخابات کروانے کا اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعفے بھی دیں گے, یہ لانگ مارچ بھی کریں گے, اور جب پڑاؤ پڑے گا اسلام آباد میں جو انہوں نے 126 دن کا بنایا تھا تو اس سے یہ وہ جو الیکشن ہے وہ ممکن نہیں رہ جائے گا. اب دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, تو آپ نے فروری میں ڈالنے کا کہا ہے, تو اگر ان کو پڑاؤ سے خطرہ ہے تو فروری میں پڑاؤ ہے, الیکشن مارچ میں تھا, انہوں نے الیکشن بھی آپ ہی کے مطابق مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا اعلان کر دیا جبکہ پڑاؤ کی بھی تاریخ ہے. تو یہ ایسا کیوں کریں گے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑاؤ کے دوران الیکشن کرانا ممکن نہیں رہے گا؟ جنوری میں کیوں نہ پھر ہم کرائیں. میری بات تو سن لینا, میری بات سن لیں. جی سر, فروری میں 1 سے 30 تک 30 دن ہوتے ہیں. اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہم فروری میں 28 اب میں لیکن اس سے میں زیادہ اہم جو بات ہے نا وسیم, میری اگر سن لیتے تو آپ کو اور سننے والوں کو, میں یہ کہتا ہوں اب مہربانی آپ کی, مگر آپ کا چینل جو ہے ہمتن گوشت نہیں ہے. میں اس کے حوالے سے میں اسی چینل کی نمائندگی کر رہا ہوں, اسی چینل کا ایک فرد آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں نا چینل کو. ایک چینل آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹکر چلا رہا ہے, چینل بریکنگ نیوز کے ٹکر چلا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میری بات تو آپ نے ہمارے چینل کی خبر کی تصدیق کی اپنے انٹرویو میں. اچھا خیر, آپ بتائیں. وہی بات کہنے لگا ہوں, پھر میں پہلے وہ بات کر لیتا ہوں. پہلے اس پر آ جائے نا, آپ کے انٹرویو پہ بعد میں آتا ہوں میں, پہلے اس بحث کو کمپلیٹ کر لیں سینٹ والے کی, پہلے اس پہ کمپلیٹ کر لیں پھر آتے ہیں اس پہ بھی. نہیں میری عرض سن لیں, پہلے مجھے یہ بات اب کرنے دیں, آپ نے کی ہے تو مجھے کر لینے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان پر 2 موقعوں پہ جلسے کامیاب ہوئے ہیں, ہونے والے جتنے بھی ہیں. اچھا, ایک تو کسی کے اشارے پر ہوا ہو, اور یا حکومت وقت جلسہ مینار پاکستان پر ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کر رہی ہو. اچھا, یہ 2 طرح کے کامیاب جلسے ہوتے ہیں. اچھا, مگر یہ جلسہ جو تھا آپ دیکھیں, نہ کوئی اشارہ تھا, نہ کوئی حکومت تھی, کورونا بھی تھا, سردی بھی تھی, اس کے باوجود کامیاب ترین جلسہ جو ہوا اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنا کراؤڈ آپ نے دیکھا اندر اس سے 4 گنا باہر دیکھا. اب جو میرے انٹرویو کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی, جو پرسوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جلسہ فلاپ, جلسہ ناکام, جلسہ نے پریشانی کر دی, تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ ان کو پریشانی ہے تو یہ بار بار جلسے کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے نا کہ ابھی میں آپ سے پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے سے خوف زدہ ہو کے مارچ والا الیکشن فروری میں کرا لیا, فروری میں تو پڑاؤ ڈالنا ہے, فروری میں الیکشن کرا لیا, مطلب میں نہیں. اور اچھا, کسی ایک لیگل ایکسپرٹ کی آپ مجھے رائے بتائیے جس کا یہ خیال ہو کہ اگر آپ مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس سے کسی بھی طور پر سینٹ کا الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایک آپ نام لیجئے کہ جی فلاں صاحب کے مطابق تو ہو سکتا ہے. اچھا, میری عرض سن لیں. جی سر, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے, جی تو کیا یہ انتظار کریں گے کہ یہ ضمنی انتخابات کروا دیں؟ تو کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیں, جب یہ کہتے ہیں, ایک سیکنڈ میں وہی کہنے لگا وسیم, اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی جلسے جلوسوں سے حکومتیں گئی ہیں, ایک طرح یہ بات درست ہے, ایک دوسرا پہلو ہے کہ غلط ہے. اچھا, پہلا پہلو یہ ہے کہ جب تک تحریکیں چلتی آئی ہیں وہ اشاروں پر چلتی آئی ہیں, مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی تھی کیا وہ کسی اشارے پر چلی تھی؟ اس وقت بھی ایجیٹیشن کی نتیجے میں تبدیلی آئی تھی, یا
77 کی تحریک جو تھی اس وقت ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک اشارہ انٹرنیشنل بھی تھا اور وہ تبدیلی آئی تھی. کیونکہ ایوب اگر گئے بھی تھے تو ایوب کے بعد کوئی جمہوریت نہیں آ گئی تھی, یحییٰ آ گئے تھے. 5 جولائی 1977 ہوا تو پھر 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی اور پھر اس کے بعد بھی عزیز متنوع ہوا تو جمہوریت نہیں آئی تھی. لیکن چلیں اس میں آتا ہوں. لیکن میں پہلے شبلی فراز صاحب سے پوچھوں, بھائی ان کو بہت یقین ہے کہ جب استعفیٰ آ جائیں گے تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. اچھا, میں نے کچھ بہت انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بھی رائے پوچھی تو جن کی اگر رائے عام طور پہ حکومت کے حق میں بھی ہوتی ہے, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ بھائی اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ اتنا آسان نہیں جو عمران خان صاحب جس طرح پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی استعفے دیں گے تو ہم ضمنی کرا لیں گے. جب 500 550 استعفیٰ ہوگا تو پھر ضمنی کرانا بچوں کا کھیل نہیں ہوگا. آرٹ یو ورڈ کہ اگر واقعی سارے مستعفی ہو گئے تو رولا پڑ جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ضرورت پڑی ہے جاوید صاحب کو کہ وہ اپنے ایک ناکام, ایک بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا ریجیکشن کا ایک جو پورٹریل تھا وہ جو کل دیکھا لاہور میں, اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی لیڈر گلی گلی گئی ہیں لیکن لوگ لاہور کے اور پنجاب کے عوام نے ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ خود میرا خیال ہے کہ یہ میں کہنا نہیں چاہوں گا کہ یہ کتنی گاڑیاں لے کے گئے تھے, کیونکہ مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کل کافی اس پہ ان کی آپس میں لے دے ہوئی ہے ود ان دا پارٹی کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کی ہیں. اور اس کا ملبہ اگر یہ اتنے ہی خوش تھے تو اس کا ملبہ آج انہوں نے میڈیا پہ بھی اتارا کہ میڈیا کو دھمکی بھی دی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ چیزیں اپنی مرضی کی, یہ وہ ضدی بچے ہیں, نابالغ بچے ہیں جو کہ نتائج اپنی مرضی کے نہ ہوں تو اس پہ پھر یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جلسہ اتنا ہی معمولی تھا تو یہ آپ لوگ اب تک آج تک بودر کیوں کر رہے ہیں؟ بیانات میں بیانات داخل جا رہے ہیں, چھوڑیں ارریلیونٹ چیزیں تو آگے بڑھیں. نہیں دیکھیں ارریلیونٹ نہیں ہے. ہم لوگوں وہ کہتے ہیں جلسہ شروع ہوا نہیں تھا, بیانات آنا شروع ہو گئے تھے, پیپر آنا شروع ہو گئے, جی ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا. وہ اس لیے کہ وہ ناکام ہوا پورے 2 دن میں. آپ نے شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ناکام ہو گیا. دیکھیں ہمیں تو اندازہ تھا یہ سارے ان راستوں سے ہم ہو کے گئے ہیں. یہ کہنا آپ استعفوں تک کی بات چھوڑیں, لانگ مارچ کی بات چھوڑیں, ہم ان کو یہ بطاتے ہیں کہ اگر یہ ہماری مدد لیتے, ہم ان کو مشورہ دیتے کہ بھائی نہ صرف یہ ہے کہ ان کی جلسے کے لیے کچھ اپنے لوگ بھیجوا دیتے. طنز کر رہے تھے؟ نہیں طنز نہیں کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ پوچھتے کہ یہ لانگ مارچ ہوتا کیا ہے, یہ جو دھرنا ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے. انہوں نے کیا ہے نا تحریک نجات اور وہ سارا چلا ہے نا. کون سا 88 سے 99 تک بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے خلاف نکلتے تو آئے نا, تو ان کو تجربہ تو ہے نا, ٹرین مارچ, تحریک نجات, نہیں وہ تو کرتے, پھر ججز بحالی کا مارچ. دیکھیں وہ تو کرتے رہے نا, لیکن یہ جو ادھر آ کے بیٹھ جانا ادھر بالکل ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جس طرح کہ ہم نے لاہور میں کیا وجہ تھی کہ اگلے جو 3-4 جلسے تھے ان میں وہ بھی فیل تھے. پشاور کا جلسہ آپ کو پتہ ہے فیل تھا. ملتان کا جلسہ صرف لوگ بھاگ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ریلیاں ہیں, اس میں ہیں. ان کے سارے جلسے کامیاب فیل اس لیے ہوئے کیونکہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس جس میں کہ آپ لے کے کنٹینر رکھ دیے تو اس میں بس ان کو بہانہ مل جاتا تھا. اس دفعہ ہم نے کام ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہو گئے. پھر سیکنڈ بات کرتا ہوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ نے ریلی کیا کہ نہیں کیا. تو ایک دن کی اسٹاک مارکیٹ کی ریلی سے نہیں, اسٹاک مارکیٹ سب سے اہم بیرومیٹر ہوتا ہے جب پولیٹیکل سچویشن جب اگر انسرٹن ہو وہ ہمیشہ ٹینک کرتی ہے. لیکن اس طرح تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر گئی تھی. نہیں اسٹاک مارکیٹ بھائی آپ واقعے کی بات کر رہے ہیں. ان کا جو جلسہ ہے وہ اتنی بری طرح سے فیل ہوا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جو انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وہ سارا ایکسپوز ہو گیا. اچھا آپ استعفوں کا بتائیں. ٹھیک ہے استعفوں کا کیا ہے آپ کے, از اٹ دیٹ سمپل؟ پیپل تھنک اٹ ازنٹ کہ بھائی یہ استعفے دے دیں گے آپ ضمنی کرا دیں گے. وہ کہتے نہیں بھائی استعفے دیں گے پہنچانا جائے گا. نہیں پہلی بات 550 ضمنی کرانا آسان ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آیا اس پہ آپ نے یقین کر لیا کہ یہ استعفے دے دیں؟ آپ کو یقین نہیں ہے؟ میں بالکل نہیں ہے. نہیں دیں گے استعفے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا. Why are you so sure about it? Because ان میں سے صرف ایک پارٹی ہے, وہ ہے پیپلز پارٹی, جس کا کہ اقتدار ہے, ایک صوبے میں پورا اقتدار ہے, ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن, ہم تو کہتے ہیں کہ سارا الیکشن ٹھیک ہوا تھا, ہماری 30 سیٹوں پہ 50. آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ اپنا اقتدار انجوائے کر رہی ہے اس لیے وہ استعفے نہیں دے گی؟ آپ کو لگتا ہے پوری پی ڈی ایم ہی ڈرامہ کر رہی ہے, کوئی بھی استعفے نہیں دے گا؟ دیکھیں ان میں سے مولانا فضل الرحمان جو ان کا چیئرمین ہے وہ تو ہے ہی نہیں, تو استعفا کیا دیں گے. ٹھیک ہے, نون لیگ تو دے گی نا. نون لیگ والے جو ہے نا ان میں آلریڈی میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. کئی ان کے ایم این ایز ایم پی ایز نے ہم سے رابطہ کیا. خود آپ سے بھی کیا؟ بالکل کیا کہ ہم نہیں دینا چاہتے کہ ہم استعفا نہیں دیں. بھائی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اچھا خود آپ سے کہا ہے
الیکشن مریم بی بی کہہ رہی ہیں انبار لگ گئے گھر پہ, انبار لگ گئے ہیں, بیکاز انبار کو پتہ نہیں وہ کس کو کہتی ہیں, وہ سمجھ رہی ہیں کوئی نوٹ شوٹ ہے. تو آپ کا خیال ہے نہ نومن تیل ہوگا اور نہ کوئی ناچے گا, سوال ہی استعفا آئیں گے ایگزیکٹلی یہ جو ہے نا, جب ان میں ہم یہ دیکھیں گے پھر جب یہ وقت آئے گا نا, تو ہم ان کو اسی طرح ایکسپوز کریں گے جس طرح کہ کل کے جلسے کے بعد کیا ہے کہ یہ جو دے ہو دیا گیا تو منظور کر لیں گے. جی دے دیا تو منظور کر لیں گے, بالکل کر لیں گے, فوراً کریں گے, وہ دیں گے. دیکھیں یہ کیوں وہ کر رہے ہیں, اس میں تکلف کیا ہے, وہ آج بھجوا دیں. میاں صاحب دیکھیں جاوید صاحب, یہ بڑی, اب میں کیا کوئی گورنمنٹ زیادتی نہیں کر رہی کہ جب یہ لوگ سڑکوں میں نکلے ہوئے تو استعفے دے رہے تھے تو آپ لوگ منا رہے تھے کہ یار نہیں دو استعفے ایسے نہیں کرو. یہ تو آگے سے منہ چلا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یار کب دے رہے ہو, کل دے دو نا, اسپیکر کو دے دو نا, بسم اللہ کرو نا. یہ تو یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. وسیم بات یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے کاندھوں پہ ریاست کا وزن نہیں ہے, ریاستی اداروں کا وزن نہیں ہے, عوام کا وزن یہ محسوس نہیں کرتے, پاکستان کی سلامتی کا وزن یہ محسوس نہیں کرتے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر جمہور سے کوئی آواز اٹھے تو جمہوریت اسی کو کہتے ہیں, اسی حکومت کو جمہوری حکومت کہتے ہیں, کو اس کو سنا جائے, اس کو ڈریس کیا جائے. بدقسمتی سے یہ کہتے ہیں کل آپ توپ چلانے کی بجائے آج کیوں نہیں چلاتے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے 2.5 سالوں میں جو گل کھلائے ہیں پاکستانی قوم کے سامنے ہیں, اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے, میں پھر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہیں ریاستی اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور یہ اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے, یہ سانحہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں مشرقی پاکستان کی شکل میں. اور آج بھی جس طرح بہیو کیا جا رہا ہے اسی طرح یحییٰ خان کرتا تھا, اسی طرح آج حکومت وقت کر رہی ہے. میں آج بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کی حالت پر رحم کریں. آئین اور قانون کی میں یہ کہتا ہوں, ایک سیکنڈ اپنا وسیم, مجھے یہ بات کہنے کا اجازت دے دیں, اگر شبلی فراز صاحب اجازت دیں تو. جان کی امان پائیں, آپ تقریر نہ کریں نا بھائی, فرمائیں اجازت دے دیں, اجازت دے دی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ شبلی فراز صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ سزا جزا جماعتوں میں انہوں نے رونا رویا, ایک دوسرے سے کلیریفیکیشن لینے کی کوشش کی. میں بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بات کی گئی, اس میں کہا گیا خواجہ سعد رفیق کی طرف سے کہ اس پارٹی کے اندر سزا جزا کا نظام ہونا چاہیے, احتساب کا نظام ہونا چاہیے. تو سعد رفیق صاحب جو لاہور کے جلسے کے چیف آرگنائزر کہہ سکتے ہیں جن کو, وہ کن لوگوں سے کس بات پر نالات ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے. اگر مجھے یہ بتائیں. یس میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلم لیگ نہیں, پی ٹی آئی میں بھی ہونا چاہیے, دیگر جماعتوں میں بھی ہونا چاہیے, اخوان المسلمون میں بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ بتائیں کہ سعد رفیق صاحب کس بات پر نالات ہیں جو انہوں نے کہا, جو کہ ظاہر لاہور جلسے کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی نا, انہوں نے کہا جزا اور سزا کا نظام, کن باتوں سے نالات ہیں انہوں نے کہا بھی ہونا چاہیے ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم. جی سر, مجھے موقع دیں. جی سر موقع دیں. میں کیونکہ بڑے آپ معصوم ہیں, میں اتنا معصوم نہیں ہوں, لیکن میری بات سن لیں. میں یہ کہتا ہوں وسیم بدامی صاحب کہ خواجہ سعد رفیق لاہور کے ہونے والے جلسے کے انچارج تھے, انہوں نے بہت شمار کمیٹیاں بنائی تھی, پنڈال کمیٹی, اپنا سٹیج کمیٹی, پبلسٹی کمیٹی, ان میں ٹرانسپورٹ کمیٹی, موبلائزیشن کمیٹی. جو ان کے ممبر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں نے دن رات کام کیا ہے ان کو شاباش بھی ملنی چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کمیٹیوں میں اپنا رول ادا اس طرح نہیں کیا جس طرح پارٹی نے ان کے ذمہ لگایا تھا, ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ. تو یعنی یہ کچھ لوگوں نے پرفارم اور ڈیلیور نہیں کیا نا پارٹی کے اندر سے, جس کی وجہ سے خفگی ہوئی. اور یہ ہوتا ہے وسیم صاحب, جماعتوں کے اندر کوئی زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے, کوئی میرے جیسا نکمہ بھی ہوتا ہے. تو میرے جیسے نکمے کو بھی اگر آپ وہی شاباش دیں گے, اور وسیم بدامی صاحب جو دن رات کام کرتے ہیں ان کو بھی
اسی طرح ٹریٹ کریں گے تو یہ غلط ہے جماعتوں کے اندر. لیکن اگر ایک آئیڈیل کام ہو جائے تو پھر تو آپ پوری ٹیم کو کہتے ہیں یار شاباش چھاگے ہو سارے. اگر کوئی کمی رہ جائے تو آپ کہتے ہو اس نے اچھا کیا, اس کو جزا, یہ پہلی شاباش دی. تو مطلب کوئی گڑبڑ ہے نہیں نا, کوئی نقص رہ گیا نا مطلب. نا ایک سیکنڈ, یہ شاباش دی پارٹی کی لیڈر نے, مریم نواز شریف نے, اوورال سب کو. مگر اس میں سے اینڈ پہ جب خواجہ سعد رفیق نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگوں نے کم کام کیا ہے کمیٹی کے اندر, تو وہ بات ضرور کی گئی. مگر اوورال اگر جلسہ خدا نخواستہ کمزور ہوتا, پھر لوگوں کی سرزنش کی گئی. نہیں, نہ یہ کہا گیا کہ آئندہ یہ سسٹم, یہ نظام جماعت کے اندر ہونا چاہیے. مثلا جلسے میں کیا کمی رہ گئی, کن لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا, یہ اصل بات. اور اس کو کس پیرائے میں لے کر جا رہے ہیں. اگر کامیاب جلسہ نہ ہوتا تو ان کے چہرے کی ہوائیاں نہ اڑی ہوتی. کامیاب جلسے میں تو ہر ٹیم ممبر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. وہ ہوائیں اڑی ہوئی تھی, مریم نواز سے لے کر فضل الرحمان تک کی ہوائیاں اڑ رہی تھی. یہ تو بڑی زبردست بات کی ہے. یہ بات تو میں کہنا چاہ رہا تھا. اگلے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا, فوٹیج دکھا دیں. پھر اگلے دنوں میں شبلی فراز صاحب آپ کو نظر آ جائے گا. بالکل ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کیونکہ لوگ تھے نہیں, اور اسی وجہ سے ان کی جو سرزنش ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے. اور ان میں کافی کمپلین تھے, بٹرنس تھی. اسی وجہ سے انہوں نے میڈیا کو بھی دھمکیاں دیں مریم نواز نے, اور ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں انسائیڈ سٹوریز ان کی کافی پتہ چلی ہے. میں بریک لے لوں پھر ذرا اس کو یہیں سے پھر آگے بڑھاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آخری ہمارے سیگمنٹ میں. جاوید اس سے پہلے تو بتا دیں, آپ نے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے کرتے آپ نے اپنی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی بات کی ہے. آپ نے کہا نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری جماعت کی اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہو رہی ہے. ہاں. اور بات یہ ہے کہ کیا مطلب کچھ میں دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں. میں ایک نظریاتی سیاسی کارکن ہوں. میں نے بڑی سوچ سمجھ کے نواز شریف کو جوائن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈے ون سے نواز شریف کا جو موقف ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, ریاست کے لیے بالکل لازم ہے. اور اس پہ ہمیں, اور آج پوری قوم اس کو اپنا بھی رہی ہے. میری جو دلیل ہے اس کے ثبوت میں نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو رہی ہے. جماعت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرح ہماری جماعت کی اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہو رہی ہے. یہ آپ کا جملہ تھا, کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کا موقف یہ تھا کہ یہ بیانیہ جو ہے جماعت کو نقصان دے رہا ہے, جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے احتجاج کا راستہ یا مزاحمت کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے. جی. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ایک نئی جماعت 2.5 سال میں وجود میں آئی ہے جس کو آج مریم نواز شریف لیڈ کر رہی ہیں. اور یعنی کہ شہباز شریف صاحب جماعت جو ہے نا اس کو مات ہوئی ہے اور مریم صاحبہ کے نظریے نے پریویل کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ حقیقت ہے ایک کہ پوری قوم نے اس کو اپنایا ہے, اور قوم سمجھتی ہے کہ جو 70 سالوں میں ہمیں بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے ادارے کمزور ہوئے ہیں, معیشت کمزور ہوئی ہے, ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم تو بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے, افغانستان سے ہماری کرنسی ڈاؤن ہو گئی. کمزور ہوئی کا مطلب آپ کا یہ تھا کہ ہماری جماعت کی وہ سوچ یا وہ لوگ جو رائے رکھتے تھے کہ اتنا پنگا نہ لو, بیانیے کو سب تک نہ لے جاؤ, احتجاجی سیاست نہ کرو, وہ لوگ اب پریویل نہیں کر رہے بلکہ مخالف نظریہ پریویل کر گیا. اس کے یہ مطلب تھا اس کا. بلکہ وہ بھی آج جو ہیں وہ اسی موقع پہ آگے ہیں جو شہباز شریف صاحب تو نہیں آئے نا. وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے وفادار ہوں لیکن میری رائے مختلف ہے. میرا خیال ہے معاملات کو صرف نہیں لینا چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے اب یہ بات کہنا شاید آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ جب نواز شریف کا فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کسی کی انکاری ہوئی اس بات پہ. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بھی دفعہ اس بیانیے کے آس پاس بھی آپ کو پھٹکتے ہوئے نظر آئے جو نواز شریف صاحب کا ایک بھی دفعہ کیا ایک بھی دفعہ شہباز شریف نے اس سے اختلاف کیا؟ جی, انہوں نے یہ ضرور کہا, حمزہ شہباز صاحب نے بھی کہا کہ بھائی میری رائے اس سے مختلف ہے, میں مانوں گا وہی جو نواز شریف کہے گا لیکن میری اپروچ مختلف ہے. یہ انہوں نے ضرور کہا, لیکن ایک بھی دفعہ انہوں نے وہ نہیں کہا جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. تو اسی میں
نا وسیم میری بات سنیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک تکڑے طریقے سے بندہ کہتا ہے کہ بانگ دہل کہتا ہے کہ میں یہی میرا موقف تھا, ایک کہتا ہے کہ کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو میں اس کو منون مانوں گا. مجھے یہ بتائیں دونوں باتوں میں. ایک میں کہوں کہ صاحب میرے خیال میں آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ میرے لیڈر ہیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں, اپروچ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں, یہ فرق ہے نا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, بیکاز آئی بلیو آن اٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک شخص نے, کسی ایک پارٹی ممبر نے نواز شریف کے اعلان کے بعد کوئی بیان دیا ہو, کوئی اس سے انحراف کیا ہو, کسی نے اس پہ کام نہ کیا ہو. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ زوردار طریقے سے یا تیز چلتا ہے, کوئی سست میرے جیسا ہوتا ہے, کم عقل ہوتا ہے, تھوڑا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ یہ مطلب آج بھی اگر آپ کی پارٹی کے 15 لوگوں کو ہم اپنے ٹاک شوز میں روزانہ ایک ایک کر کے بلائیں اور سب سے پوچھیں نا کہ صاحب بتائیے جنگ عمران خان سے لانے والوں کے خلاف ہے, تو سب یہ نہیں کہیں گے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, سب یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں وہی دو ذمہ دار ہیں, ہاں لانے والا. کوئی کہے گا ہاں یوں بھی ٹھیک ہے لیکن ایسے بھی ٹھیک ہے, تو یوں بھی ہوتا ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے. اگر مگر آ جائیں گے ایک پر, چونکہ وہ بیانیہ ہے بڑا بھاری, لیکن چلے میں آپ سے کلوزنگ ریمارکس لوں گا. میں شبلی فراز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر یہاں پر آتے ہیں, اسلام آباد آتے ہیں, یا استعفے آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے دیں گے نہیں, لیکن اگر یہ واقعی اسلام آباد آتے ہیں تو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہوگی نا, بے شک گورنمنٹ کی بقا کو خطرہ نہ ہو, لیکن افیئرس چلانے میں گورنمنٹ کو پرابلم تو ہوگی نا. تو آپ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں مناظر نہ ہو, جس کی وجہ سے آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ حکومت وقت ہیں, بے شک ان سے سیاسی اختلاف ہے, ان سے بات کرنے کو منائیں کہ اس حد تک نہ جائیں. گورنمنٹ کرتی ہے نا. تو دیکھیں ہم تو ان سے بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے, پارلیمنٹ کی فلور پہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, ماں سوائے ان کو این آر او دینے کے. اور وہ ایک واحد چیز ہے جو کہ یہ چاہ رہے ہیں. کیوں لاہور میں لوگ نہیں نکلے ہیں؟ اس لیے کہ لاہور کے لوگ جو کہ سیاسی طور پہ بڑے باشعور لوگ ہیں, باوجود اس کے کہ ان کی میجورٹی سیٹس وہاں پہ ہیں, لاہور سے ہیں. جی 13 میں سے 11 ہے نا, اسی طرح ہی ہے, 10 3 ہے پی ٹی آئی کی, شفقت محمود صاحب, حماد اظہر صاحب اور عمران خان صاحب, باقی ساری نون کی ہیں. باقی تھوڑی نون 13 لاکھ ووٹ ہیں نون کا تقریباً, اندازہ کریں. اور آپ کو یہی نظر آیا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے شرکت نہیں کی ان کے جلسے میں, کیونکہ وہ اس کو نواز شریف کی ذاتی جنگ سمجھتے ہیں, ذاتی مفادات کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے ساری پارٹیز کو آگے لگائے ہوا ہے. 2 پارٹیز ہیں جس میں کہ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے, اور فضل الرحمان ہے جو جس کی کوئی اتنی وہ سوائے ایک خاص ایک حلقہ ہے جس میں کہ اس کی ایک پذیرائی ہے. اب ایسی صورتحال میں جب کہ یہ پرسنل مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی جائے, اس میں لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور آپ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اس این آر او کے علاوہ جو آپ کا پہنا, باقی ہر معاملے بات ہو سکتی ہے. بالکل. اب مثلا یہ جو سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, اس کے لیے جو ہم بل پیش کر رہے ہیں, اس میں اگر عدالت نے کہا صاحب اس میں آئینی ترمیم کرنا پڑے گی شو بننے کے لیے, آپ کریں گے؟ تو پھر نہیں, پھر یہاں پہ آتی ہے بات, آپ ٹیبل کریں گے اور آپ ان سے کہیں گے تعاون کیجیے. بالکل ہم ابھی کہہ رہے ہیں. اور آپ تعاون کریں گے جاوید عزیز, اس میں شو آف ہینڈز تو اچھی بات ہے نا, اگر اس میں آئینی ترمیم کرنا پڑے تو آپ تعاون کریں گے نا. دیکھیں وسیم, یہ بات بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کرے, وہ شبلی فراز صاحب کہیں اچھی بات کہیں تو پارلیمنٹ میں بل آیا تو آپ کی جماعت اس کی فیور کرے گی نا گورنمنٹ کے ساتھ, کہ ہاں یار مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا قانون بھی بدنیتی کی بنیاد پر بنایا جائے. اس کے پیچھے کیا بدنیتی ہو سکتی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن تناظر میں, ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان سے وفاداری کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت سے ان کے وزراء نے ہم سے رابطہ کیا ہے, ان کے بہت سے وزراء نے رابطہ کیا ہے کہ آئندہ پارٹی ٹکٹ ہمیں دے دیا جائے تو ہم اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب کی دفعہ آپ لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے ممبر بھاگ جائیں گے, اس لیے آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے کرا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہم نے جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے, میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے اور ہم نے 20 ایم پی ایز کو ہم نے نکال دیا, تو اس وقت سے پرائم منسٹر کا یہ وہ تھا کہ یہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, یہ کوئی, اور یہ حکومت میں تھے, اور ہم ریکارڈ پہ ہیں پارلیمنٹ میں بھی, اور کئی جگہ پہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی جو تقاریر ہیں, انٹرویوز ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی اس بات پہ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری 2/3 میجورٹی ہے. خیبر پختونخوا میں
ہماری پریزنس ہے, میجر پریزنس اب کوئی ڈر نہیں آپ کے لوگ آگے پنجاب میں نہیں, انشاءاللہ نہیں ہوں گے. جاتے آتے جاوید بتانے آپ نے کہا 4 سے 6 لوگ ہمارے جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں, تو ان کا تو کچھ کریں ان لوگوں کا, ان کو ایک طرف کریں, ان کو رن آؤٹ کرائیں, ان کو رن آؤٹ کرا دیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ 4 سے 6 لوگ وکٹ کے یہ ایمپائر کی انگلی کی طرح اشارہ کر رہے ہیں, کا انتظار کر رہے ہیں میرا خیال. اچھا, جو شبلی صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں بالکل یہ بات سچی کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہوتے ہوئے بھی ان کے ایم پی ایز نے وفاداری چینج کی تھی, اور آج بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے, جو سینٹ کے ووٹ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے شو آف ہینڈ کی ان کی. اچھا, تو آپ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن قانون تو اچھا ہے نا, قانون اچھا ہے, نیت بری ہے, قانون اچھا ہے. اور آخری بات بتا دیں, اس اجلاس میں مریم صاحبہ کی خفگی کی یا برہم ہونے کی وجہ بس وہی تھی کہ کچھ کمیٹیوں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا تھا؟ نہیں, میں پھر وضاحت کر دوں. مریم نواز شریف نے آل ممبرز کو شاباش دی, مگر ایک ممبر کے کہنے پر کہ کچھ لوگوں نے کم اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں, ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, اس حد تک تھا. مگر شاباش جو دی گئی کامیاب جلسے کی وہ تمام ممبران. اور 30 سیکنڈ آخر, یہ جو 4 سے 6 لوگ آپ کے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, یہ خواجہ آصف صاحب کا شمار ہے ان میں؟ میرا خیال آئندہ شاید وہ ایک طرف ہی کھیلیں گے جہاں لیڈرشپ کہے گی. خواجہ آصف صاحب بھی ہیں ان میں؟ سب ہوں گے, وہ 4 سے لوگوں میں ہیں خواجہ آصف صاحب بھی. جاوید صاحب کو آواز آ رہی ہوئی؟ اب نہیں آئے گی آواز نہیں آ رہی. پروگرام کا وقت اپنے بہت شکریہ شلی فراز صاحب, جاوید لطیف صاحب. میں فون کرتا ہوں ابھی جاوید صاحب کو, اس کے بعد پوچھتا ہوں پروگرام کے بعد. زندگی صحت ہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.